عید ہو اور خواتین سج دھج کر تیار نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خوبصورت نظر آنا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن عید کے موقع پر خواتین میں یہ خواہش شدت اختیار کر جاتی ہے۔ اب چونکہ عید کا موقع ہے تو یقیناً خواتین بننا سنورنا پسند کریں گی، اور آج کل بیوٹی پارلرز ہی خواتین کے لیے خوبصورتی برقرار رکھنے کا سہارا ہے۔ اسی لیے خواتین ان دنوں میں بیوٹی پارلرز کا رخ کرتی ہیں، جہاں تھریڈنگ، فیشل، مینیکیور، پیڈیکیور اور ہیئر کٹنگ پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ ہم سب آج کی ویڈیو میں آپ کو فیشل، تھریڈنگ، ہیئر کٹنگ اور مہندی لگانے کے اسلامی احکامات کے بارے میں بتائیں گے کہ ان سب کاموں کے لیے ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے، تاکہ مستقبل میں بھی اپلوڈ ہونے والی ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت اور ہر وقت ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے، خواتین نے خریداری کے لیے بازاروں کے چکر لگانا شروع کر دیے ہیں، اور رات گئے تک عید کی شاپنگ میں مصروف لڑکیاں سج دھج کے لیے جم کر خریداری میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں۔ عید آتے ہی بیوٹی پارلرز میں دیگر سروسز کے ساتھ ساتھ مہندی لگوانے کا خوبصورت انتظام بھی کر دیا جاتا ہے، جبکہ شہر بھر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹوں کے باہر خصوصی طور پر مہندی لگانے کے لیے عارضی سٹالز لگائے جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں مہندی لگانے کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو اس بارے میں شرعی حکم کے مطابق عورتوں کے لیے افضل ہے کہ وہ صرف اپنے ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگوائیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر مہندی لگائے عورت کے ہاتھ کو ناپسند فرمایا ہے۔ ماضی میں مہندی کا استعمال عورتیں صرف ہاتھوں اور پیروں میں کیا کرتی تھیں، لیکن آج کل پیٹ، زیر ناف اور گھٹنوں کے اوپر بھی مہندی لگائی جاتی ہے، اور مہندی کے ڈیزائن بنا کر ان حصوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ بیوٹی پارلرز میں یہ کام اکثر مرد انجام دیتے ہیں، لیکن اگر عورتیں بھی یہ کام انجام دیں تو ان حصوں کا عورتوں کے سامنے کھولنا اور ان کی نمائش کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور شرعاً ان چیزوں کو پردے میں رکھنے کی تاکید ہے، لہٰذا ایسی جگہوں پر مہندی لگانا درست نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، دوسری چیز جس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے وہ ہے فیشل اور تھریڈنگ، جو کہ ہماری عورتیں بہت شوق اور اہتمام سے کراتی ہیں۔ تو آپ کو اس بارے میں بتائیں کہ علامہ ابن جوزی نے ایک حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو عورت کسی بھی دوا اور تیل وغیرہ سے اپنے چہرے کو اس لیے ملے تاکہ اس کا رنگ صاف ہو، اس پر لعنت ہے۔ دوستو، اب غور کیجئے کہ بیوٹی پارلر میں گال، ناک، آنکھ، حلق، تھوڑی اور گردن کے اوپری حصے پر مختلف قسم کے تیل، کریم یا لوشن سے مالش کی جاتی ہے، اور رنگ کو نکھارنے اور جلد میں چمک پیدا کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، یہ عمل شرعاً درست نہیں ہے بلکہ ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ اپنے ہاتھ سے کریم وغیرہ چہرے پر لگانا جائز ہے، لیکن مالش کرانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب عید کے موقع پر خواتین کا بالوں کو کٹوانا بھی لازمی کاموں میں شامل ہو گیا ہے۔ تو آپ کو اس بارے میں شرعی حکم بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ شریعت کے مطابق عورتیں اگر بالوں کا صرف اتنا حصہ کٹواتی ہیں جس کی وجہ سے مردانہ مشابہت نہیں ہوتی تو یہ جائز ہے، لیکن اگر اتنا چھوٹا کرواتی ہیں جس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے تو سخت ناجائز اور حرام ہے۔ خواتین و حضرات، آخر میں ایک اور بہت اہم چیز جس کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں خوبصورت دکھنے کے لیے اپنی بھووں یعنی آئی بروز کے بال بنواتی ہیں اور ان کی تھریڈنگ کرواتی ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کو بتائیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھووں کے بال نوچنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے چہرہ کشادہ کرنے کے لیے پیشانی کے اوپر کے بال صاف کروانا، دونوں بھووں کے درمیان فصل کرانا تاکہ الگ اور اچھے نظر آئیں، یہ عمل بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اسلام میں ہر جائز فطری خواہش کی تکمیل کی اجازت ہے، اور آرائش و زیبائش انسانی فطرت میں داخل ہے، اور عورتوں کے اندر اس کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام نے آرائش و زیبائش کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن اس کی حد مقرر کر دی ہے۔ ہم سب امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے ہماری ان بہنوں کو بہت معلومات ملی ہوگی جو کہ یہ سب کام یا ان میں سے کچھ کام پہلے سے کرتی تھیں یا اس عید پر یہ عمل کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ ہم سب کو امید ہے کہ اب آپ خود کو ان کاموں سے روک کر شریعت کے احکامات کی پابندی کریں گی۔ بہت جلد کسی اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔